فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عتيرة ولا فرع في الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی ایک آیت کا اکثر حصہ 2 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اس کا تعلق ہے قرآن مجید کی آیت کا تعلق تو کئی مہینوں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محترم مہینے قرار دیا ہے. ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے. یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک حرمت اور عظمت والے مہینے ہیں. اللہ نے اس کے بارے میں آیت میں بیان فرمایا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا منقول ہے. بعض حضرات نے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ کوئی مسئلہ تو ثابت ہونا نہیں ہے حدیث سے. اس واسطے محدثین فرماتے ہیں کہ جو احادیث ایسی ہیں جس سے مسائل ثابت نہیں ہوتے ان میں ضعیف حدیث چل سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، یعنی اس میں ہمیں صحت مند رکھ، تندرستی دے، اس کے اوقات میں ہمیں برکت دے تاکہ ہم عبادت کر سکیں. وہ بارک لنا فی رمضان، ایک روایت میں ہے وہ بلغنا الی رمضان، اور رمضان تک ہمیں سہولت سے پہنچا، رمضان میں بھی ہم عبادت کرنے کے لائق رہیں. کوئی ایسی بیماری یا ایسا حادثہ، کوئی ایسی پریشانی ہمیں نہ گھیر لے جس کی وجہ سے ہم نیکیوں کا موسم آیا لیکن نیکی نہیں کر پائے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی رات تک اچھا تھا، صبح ہوتے ہوتے بیمار ہو گیا، اور ایسی بیماری کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا، پورا مہینہ گزر گیا، دوائیاں چل رہی، انجیکشن چل رہے اور فلاں ہو رہا ہے، اور پورا عبادت کا مہینہ جو روزے رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کا تھا، اور اس کے بعد پھر انعام لینے کی جو رات تھی اور خوشیاں اللہ کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کا جو عید کا دن تھا، یہ سارے دن ان کے ہاسپٹلوں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور نہ انہیں کوئی خوشی، کوئی راحت کچھ محسوس ہوتی ہے، بلکہ ان کی وجہ سے ان کے گھر والوں کی خوشیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ہمیں ان مہینوں میں برکت دے، صحت دے، تاکہ ہم عبادت کے مہینوں میں خوب عبادت کر سکیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عتیرۃ فی الاسلام ولا فرع، اسلام میں عتیرہ کی رسم بھی نہیں ہے اور فرع کی رسم بھی نہیں ہے. اب یہ عتیرہ کسے کہتے ہیں، فرع کسے کہتے ہیں،
وضاحت آئی ہے۔ ویسے ہمارا جو مضمون چل رہا تھا بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہیں، اس سلسلے میں مضمون تھا تقریباً 3 جمعہ اسی پر بات کی، لیکن مضمون اتنا ہے کہ اور 3-4 جمعہ اس پر چلے تو بھی کم ہے، کیونکہ لیڈیز کے بارے میں بہت بولے تو بھی کمیش بولے ایسا لگا ان کے بارے میں۔ اب دوسری وجہ ہے کہ اگر ایک ہی مضمون لمبا چلتا رہے تو آدمی اٹھا بھی جاتا ہے کہ بھئی 4-5 ہفتوں سے انہی کے بارے میں بول رہے ہیں، اور وہ مخلوق تو ایسے کتنا بھی بولو سنتے نہیں سمجھتے نہیں، ایسا ذہن میں رہتا ہے۔ کبھی آئندہ سال کبھی موقع ملے، اللہ کی توفیق ہوئی تو بقیہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ بیان کریں گے۔ اللہ نے اگر توفیق دی اور اس کی مرضی شامل حال کریں گے۔ اب اس موقع پر جو بات آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ ہے رجب کے مہینے سے متعلق۔ عام طور سے مسلمانوں کا ذہن یہ بنا ہے کہ چند مہینے اور چند راتیں ایسی ہیں جب وہ مہینے یا وہ راتیں آتی ہیں تو مسلمان اسی مہینے کے بارے میں اور انہی راتوں کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، اور اکثر جگہ اسی متعلق بیانات بھی ہوتے ہیں۔ رجب بھی انہی مبارک مہینوں میں سے ہے جس کے بارے میں مسلمانوں میں ایک مزاج بنا ہے کہ اس کی کچھ فضیلت ہے، اس مہینے میں نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام اور دیگر بہت سارے ایسے رسومات ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں، ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پہلی بات ہم یہ سمجھ لیں کہ رجب کا جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے۔ عربی میں رجب کے 2 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی رجب کے آتے ہیں عزت کرنا، اکرام کرنا، احترام کرنا، کسی کی قدر کرنا۔ تو رجب کو اس واسطے یہ نام رکھا گیا کہ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک عزت اور احترام والا مہینہ ہے۔ عزت احترام کیسے کرنا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو کام منع کر دیے کرنے سے وہ کام نہیں کرنا، تبھی اس کی عزت ہے۔ باپ کی عزت تبھی ہے کہ بھئی باپ نے جس کام کے کرنے سے منع کر دیا وہ کام نہیں کرنا۔ یہ تو کوئی عزت نہیں ہے کہ بھئی آپ کی ہم قدر کریں گے لیکن آپ جو بولیں گے ہم وہ نہیں مانیں گے، یہ تو کوئی عزت نہیں ہوئی۔ تو اس مہینے کی عزت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں لڑائی جھگڑا، جھوٹ، دھوکہ جو عام مہینوں میں حرام تھا وہ اس مہینے میں اللہ نے اور سخت حرام کر دیا۔ جیسے اس کی مثال ہے ایک آدمی سڑک پہ کھڑے ہو کے شراب پیے، یا سڑک پہ کھڑے ہو کے بیڑی سگریٹ پیے، یا سڑک پہ کھڑے ہو کے وہ آدمی پان کھائے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لوگ چلتا ہے۔ بعض چیزیں حرام ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، بعض مکروہ ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، بعض جائز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں۔ وہی آدمی اگر وہ بیڑی سگریٹ مسجد میں لا کر پینے لگے، اگر کوئی آدمی اللہ نہ کرے نعوذ باللہ مسجد میں آ کر شراب پینے لگے، تو ظاہر سی بات ہے شراب تو وہاں بھی حرام ہی تھی، لیکن مسجد میں آ کر اگر کوئی آدمی ایسا کام کر رہا ہے تو اور حرام ہو جائے گی۔ یا جیسے عام دنوں میں کوئی آدمی شراب پی رہا تھا لیکن رمضان کے مہینے میں بھی کوئی آدمی شراب پی رہا ہے تو سب بولیں گے بھئی کتنا خبیث آدمی ہے کہ اس مہینے میں بھی شراب نہیں چھوڑ رہا۔ حالانکہ شراب کا مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، شراب تو 11 مہینے میں بھی حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، لیکن رمضان میں پینے کو لوگ زیادہ برا سمجھتے ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی جو عظمت ہے ویسے رجب کی، ذی القعدہ کی، ذی الحجہ کی، محرم کی، یہ 4 مہینے اللہ نے عظمت والے بنائے ہیں، ان میں آدمی کو حرام سے بچنا چاہیے۔ زمانے کی وجہ سے عظمت بڑھ جاتی ہے، کوئی فلاں ٹائم میں کوئی کام کر لیا تو ٹھیک ہے چلے گا، فلاں ٹائم میں کر رہا ہے یہ تو بہت بری بات ہے، آپ اس ٹائم میں یہ کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی زیادہ مذاق کرنے والا ہے، اگر وہ ایسے وقت میں مذاق کر رہا ہے کوئی وہ وہاں کوئی معاملہ سیریس چل رہا ہو، اس وقت وہ مذاق کر رہا ہے تو سب اسے کہیں گے تمہیں عقل ہے نہیں ہے کہ اس وقت مذاق کر رہے ہو، یہ کوئی مذاق کا ٹائم ہے۔ حالانکہ وہ مذاق بھی بھاری نہیں تھا، کوئی ایسا مذاق نہیں تھا جس کے اوپر آدمی غصہ ہو جائے، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت میں مذاق کرنا درست نہیں تھا۔ تو ایسے ہی رجب کا یہ جو پورا مہینہ ہے یہ مہینہ بھی ایسا ہے کہ اس میں آدمی کو جو حرام کام پہلے سے کرتے ہیں وہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اس مہینے کی وجہ سے اور عظمت بڑھ جاتی ہے کہ وہ حرام کاموں سے اور سختی سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی گناہ ہو، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائی جھگڑے کو حرام کر دیا تھا کہ اس مہینے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا،
چنانچہ سخت سے سخت دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو، لیکن اگر رجب کا مہینہ آ جاتا تو وہ اپنی لڑائی روک دیتے، تو اس مہینے میں ہم کو لڑنا نہیں ہے، اللہ نے اس مہینے میں لڑنے کو منع فرمایا ہے، حرام کر دیا ہے۔ تو لڑنا تو پہلے بھی حرام ہی تھا، لیکن جاہلیت کے زمانے سے بھی، اسلام آنے سے پہلے سے بھی اس مہینے کی عظمت جاہلوں کے دلوں میں تھی، اور اس مہینے کی وجہ سے وہ لڑائی جھگڑے بھی بند کر دیتے تھے۔ تو ایک ہوتی ہے جگہ کی عظمت، ایک ہوتی ہے زمانے کی عظمت۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی صبح 10-11 بجے فلم دیکھ رہا ہو، گناہ ہی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جمعہ کے وقت میں بیٹھ کے کوئی ایسا فلم دیکھ رہا ہو تو بولیں گے بھائی تمہیں شرم ہی نہیں ہے، جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کی نماز ہے، تم بے شرم بن کے یہ کام کر رہے ہو۔ اور اب تو فیشن بن گیا ہے، بہت ساری فلمیں دیکھ لو جمعہ کے دن ہی ریلیز ہوتی ہیں، جتنی ٹاپ فلمیں ہیں سب فلمیں جمعہ کے دن ہی ریلیز ہوتی ہیں، اور پہلے سے 2 مہینوں پہلے سے ایڈ دیا جاتا ہے، اخباروں میں یہ خبر دی جاتی ہے کہ فلاں فلم فلاں تاریخ کو جمعہ کے دن، اور خاص طور سے مسلمانوں کی فلمیں، اور خاص طور سے وہ فلم جس پر لاکھوں کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں، اس کا تو جمعہ کے دن ریلیز ہونا طے ہے۔ اب اس میں کیا خباثت ہے پتہ نہیں کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس دن اگر ریلیز ہوگی تو ہماری فلم تھوڑا کامیاب ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن نیک کام کرنے پر تو کوئی اچھا امید کی جا سکتی ہے، گناہ کا کام کر کے سمجھ رہے کہ تھوڑا ہماری فلم فلاں ہو جائے گی۔ تو زمانے کی عظمت ایک ہے اور جگہ کی عظمت ہے۔ تو مسجد ایک جگہ ہے، اس کی ایک عظمت ہوتی، باہر کوئی آدمی کوئی برا کام کر لے، ٹھیک ہے، وہ ماحول ہی ایسا برا ہے کہ وہاں پر سب چل رہا ہے، دھوکہ بھی چل رہا ہے، رشوت بھی چل رہا ہے، بد نظری بھی چل رہی ہے، پیکٹ مارنا بھی چل رہا ہے، ڈنڈی مارنا بھی چل رہا ہے، سب چل رہا ہے بازار میں۔ وہاں پر کوئی آدمی کھڑے کچھ اور گناہ بھی کر لے تو لوگ اسے برا نہیں سمجھتے، وہی گناہ مسجد میں آ کر کرے گا تو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جسے لوگ مسجد میں آ کر کرنے پر بھی برا نہیں سمجھتے، ایک برائی ایسی ہے جسے مسجد میں آ کر ہی کرتے ہیں بعض لوگ تو، اور وہ برائی ہے مسجد کے بیت الخلاء میں بیڑی پینا، بھوکا کھانا۔ بیڑی پینا، سگریٹ پینا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ عرب علماء کا فتویٰ ہے کہ وہاں بیڑی سگریٹ پینا حرام لکھ دیا ہے ان لوگوں نے۔ ہندوستان اور پاکستان کے علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ مکروہ ہے، زیادہ پیتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے کہ حرام تک پہنچ جائے گا، کبھی کبھار پی لے رہا ہے تو پھر مکروہ تنزیہ ہے، لیکن ہے ناپسند، شریعت میں سے پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اور ایسے گٹکا، تمباکو وغیرہ کھانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور نقصان دینے والی چیزیں جسم چونکہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہماری باڈی نہ ہماری ہے نہ ہمارے باپ کی ہے، یہ اللہ کی ہے، اس کی حفاظت کرنا، اسے مینٹین کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسے صحت مند رکھنے کے لیے علاج کراؤ، بیمار پڑ جائے، اسے صحت مند رکھنے کے لیے ایسی چیزیں نہ کھاؤ جسے تمہارے جسم کو نقصان پہنچتی ہوں۔ اسی واسطے آدمی کو یہ تک بھی اجازت فقہاء نے لکھا ہے بھائی تم جسم کے زائد بال، سینے کے بال نکال سکتے نہیں نکال سکتے، ہاتھوں پہ اگنے والے بال نکال سکتے نہیں نکال سکتے، اس پر بھی کیوں فقہاء نے بحث کی ہے؟ اس واسطے کہ یہ بال بھی تمہارا نہیں ہے، جو بال جسم سے نکالنے کو کہا گیا وہی نکالنا ہے، جو نکالنے کو نہیں کیا وہ نکالنا نہیں ہے۔ تو جو نکالنا مسنون ہے اسے تو نکالنا ہے، جو نکالنا مکروہ ہے اس بارے میں فقہاء لکھتے ہیں یہ بال نکال سکتے نہیں نکال سکتے، ہاتھ کے سینے کے بال نکال سکتے نہیں نکال سکتے ہیں۔ تو اس واسطے بحث کی گئی کہ یہ بال بھی تمہارے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی مرضی کے بغیر تم نہیں نکال سکتے۔ اب تو لوگوں کا عجیب دماغ ہے کہ بھئی زلفیں رکھنا تو سنت ہونا سمجھ میں آ رہا ہے اور داڑھی رکھنا سنت ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ زلفیں بڑی شاندار رکھتے ہیں اور چہرے پر کوئی بال نہیں ہے، ابھی کہتے ہیں زلفیں رکھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو زلفیں ہی سنت ہونا سمجھ میں آیا ہے، جیسے دعوت کھانا